امریکہ کے شہر نیو یارک کا ایک ایسا واقعہ جو آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا، جس کے حقیقی واقعات سن کر آپ حیرت میں ڈوب جائیں گے۔ برستی رات اس قدر خوبصورت تھی کہ بادلوں کی گرج مجھ پر لرزہ طاری کر دیتی۔ میں اندھیرے کمرے میں خوفزدہ دل کو تھامے بیٹھی تھی۔ کس قدر کپکپاتی ٹھنڈ تھی اور طوفانی موسم، میرا دل سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ نہ جانے شہریار آج پھر کدھر تھا۔ آئے روز میں رات گئی تک اس کا انتظار کرتی، گناہوں میں ڈوبے ماحول میں پرورش پا کر وہ بھی اسی کا حصہ بن گیا تھا۔ کاش وہ آج جلدی آ جاتا۔ میرا دل اس کی ہزار برائیوں کے باوجود اس کے لیے دھڑکتا تھا۔ اس کی زندگی میں گمراہی کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا سوائے دعا کے جو نہ جانے کیوں قبول نہیں ہو رہی تھی۔ میں روتی آنکھوں سے خدا سے ہم کلام تھی، اگر تو نے اسے میرے نصیب میں لکھا ہے تو اسے راہ ہدایت پر لیا۔ اس کا انتظار کر کر کے میں تھک چکی تھی۔ نماز شب کا وقت تھا۔ مجھ میں اتنی حاجت تو نہیں تھی کہ اٹھ کر وضو کر لیتی۔ بمشکل کانپتی ٹانگوں سے میں اٹھی اور خود کو وضو کیا۔ جائے نماز پر بیٹھتے ہی میرے آنسو نکل آئے۔ میں جانتی تھی کہ میرے آنسوؤں میں چھپے شکووں سے وہ ضرور واقف ہے۔ میں جانتی تھی کہ صبر کا اچھا نعم البدل ہے۔ اس کے پاس میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ شادی کو 1 سال گزر چکا تھا اور اس عرصے میں نے کیا کیا نہیں دیکھا۔ میں کیا تھی اور کیا بنا دی گئی۔ یہ پہلی رکعت تھی جب مجھے دروازہ دھکیلنے کی آواز آئی اور میرا دل سوکھے پتے کی مانند لرز گیا۔ نماز میں توجہ کے باوجود میرا ذہن اس کی آہٹ پر متوجہ تھا۔ میں پہچان گئی یہ شہریار تھا۔ اس کے لڑکھڑاتے قدم مجھ پر واضح ہو رہے تھے کہ وہ آج پھر حرام مشروب پی کر آیا ہے۔ زویا، اس نے لڑکھڑاتی آواز سے مجھے پکارا۔ میرے پاس آؤ زویا۔ وہ کمرے میں داخل ہوتی ہی مجھے پکار رہا تھا اور میں حیران تھی، آخر وہ سامنے ہی مجھے دیکھ کر یہ کیوں نہیں سمجھ پا رہا کہ میں نماز میں مشغول ہوں۔ کچھ وقت کے لیے وہ خاموش ہو گیا اور وہ ہر بار ایسے ہی کرتا، نہ قرآن کا لحاظ نہ نماز کا لحاظ، جیسے ان چیزوں سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ میں نے کوشش کی کہ جلد سے جلد نماز مکمل کر لی جائے، لیکن اس سے پہلے کہ میں نماز مکمل کر پاتی وہ سب کچھ ہوا جس کا میں گمان بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وجہ سے سکتے کی حالت میں تھی۔ میرا دل سوکھے پتے کی مانند کام کیا۔ میرے لب ہلتے وہیں منجمد ہو گئے۔ میری نماز وہیں کی وہیں رہ گئی۔ جب میں پلٹی تو میری آنکھیں پتھرا گئیں۔ شہریار، میرے الفاظ دم توڑ گیا۔ آخر یہ کیا تھا؟ میں دبی دبی آواز میں چیخ رہی تھی اور شہریار میری بات سنے، لیکن وہ مجھے مسلسل گھسیٹ رہا تھا۔ آخر وہ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ اور اس کی یہ حالت، اس نے مجھے جائے نماز پہ گرا دیا۔ نہ جانے کیسا بدلہ تھا جو وہ مجھ سے لے رہا تھا، یا پھر گمراہی کے اندھیروں میں اندھا ہو کر خود کے ساتھ ہی برا کر رہا تھا۔ یا اللہ، میری بے بسی سے آنکھیں بند کرتی اسے پکارا۔ میں خود بھی نہیں جانتی تھی کہ میری پکار میں کس قدر درد تھا۔ رات کے اس پل میری مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ جس کو میں نے پکارا ہے وہ میرا منتظر ہے۔ میں نے حیرت سے آنکھیں کھولی۔ شہریار کی چیخ بلند ہوئی اور پھر گہرا سناٹا چھا گیا۔ یہ خوف اور حیرت کا دوسرا جھٹکا تھا۔ میں پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ سب کچھ ہو چکا تھا جس کا میں گمان بھی نہیں کر سکتی تھی، جس کو سن کر کسی کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ میرا نام زویا ہے اور میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں۔ بابا مجھ سے بے حد پیار کرتے تھے، میرے ہر لاڈ کو اٹھاتے۔ میں بچپن سے ہی شہریار سے منسوب تھی اور شہریار میرے چچا داؤد کا بیٹا تھا، لیکن میں نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ شہریار اپنے والدین کے ساتھ امریکہ میں مقیم تھا اور میں ان سے متعلق بس اتنا جانتی تھی کہ چچی سے شادی کے بعد چچا بھی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہیں کے ہو گئے۔ جب تک دادا ابو زندہ تھے وہ پھر بھی کبھی نہ کبھی ان کو حال احوال لینے یا ملنے کے لیے پلٹ آتے، لیکن اس کے بعد بہت کم، یعنی نہ ہونے کے برابر ہمارا ماحول مذہبی تھا۔ میں اور امی بغیر ضرورت نہ گھر سے باہر نکلتے اور نہ ہی نتنے فیشن استعمال کرتے۔ میں مدرسے کی طالبہ تھی اور قرآن مجید کو حفظ کر رکھا تھا۔ 5 وقت کی نماز اور تہجد ادا کرتی اور میں ہمیشہ سوچتی کہ شہریار بھی ایسا ہی ہوگا۔ میرے خیال میں اسے بھی بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ صوم و صلات کا پابند، داڑھی سے سجا خوبصورت چہرہ، جیسے کہ میں نے خود کو اس کے لیے سب سے چھپا کر رکھا تھا، وہ بھی ایسے ہی رکھے گا۔ یہ وہ حسین خواب تھا، جوانی کی دہلیز پہ ہر لڑکی جو سجاتی ہے۔ ماں باپ کی مرضی اور رب کی رضا پر شاکر تھی میں۔ چونکہ چچا کی فیملی کا ہم لوگوں سے کم رابطہ ہوتا اور دادا ابو نے اپنی زندگی میں
یہ رشتہ محض اس لیے طے کر دیا تھا کہ دونوں بھائی آپس میں جڑے رہیں۔ ہمارے بڑوں کو یہ غلط فہمی زندگیوں میں بگاڑ کی وجہ بنتی ہے۔ بڑوں کے تعلقات مضبوط ہوں، اس لیے بچوں کی زندگی میں زبردستی ایک دوسرے کے مزاج جانے بغیر ایک دوسرے سے منسلک کر دیا جاتا ہے، اور یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے شہد میں زہر۔ خیر، اس وقت تک تو مجھے ان باتوں کا اندازہ نہیں تھا۔ میری عمر 20 سال تھی۔ ہمارا رشتہ آج سے 12 سال پہلے طے پایا تھا۔ شہریار مجھ سے عمر میں بڑا تھا، اور پتہ نہیں ان لوگوں کے سامنے اس رشتے کی کوئی اہمیت بھی ہوگی یا نہیں۔ اگر ہوتی تو شہریار کبھی نہ کبھی تو رابطہ کر کے جاننے کی کوشش کرتا۔ 100 وہم میرے ذہن میں آتے، لیکن میں سب خدا پہ چھوڑ دیتا۔ اور انہی دنوں ایک دن بابا کی کال موصول ہوئی داؤد چچا کی کہ وہ پاکستان آنے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ بابا لوگ بس 2 بھائی تھے اور کوئی پپو نہیں تھی۔ بابا کالج میں پڑھاتے تھے۔ مڈل کلاس گھرانے میں اللہ نے ہمیں سکون جیسی نعمت سے نوازا تھا۔ امی دل سے چچا کی فیملی کے ساتھ رشتے پہ متفق نہیں تھیں، اور وجہ یہی تھی کہ امی چاہتی تھی وہ لوگ آئیں، ان کا رہن سہن دیکھیں، شہریار کی تعلیم و تربیت دیکھیں۔ رزق کی فراوانی سے کبھی خوشیاں نہیں خریدی جا سکتی، لیکن بابا اس رشتے پہ رضامند تھے۔ ان کے فیصلے کے اب آگے امی کبھی بھی اختلاف نہیں کرتی تھیں، اور چچا اور چچی کی فیملی کی آمد کا سن کر میں دل میں بے چین تھی۔ ایک گھبراہٹ جو ان کی ملاقات کی سوچ نے مجھ پہ طاری کرتی تھی کہ نہ جانے وہ لوگ کیسے ہوں گے، اور ہماری اور ان کی کلاس اور رہن سہن میں کتنا فرق ہوگا۔ میں ہمیشہ نیک نیتی سے اللہ سے اپنے اچھے نصیبوں کی دعا مانگتی، اور بالآخر وہ دن بھی آ گیا جب چچا نے رابطہ کر کے ہمیں بتایا کہ 2 دن کے بعد ان کی آمد ہے۔ میں نے شہریار کو ایک بار سر سے تصویر میں دیکھا تھا، اور بابا چچا کے مزاج سے واقف تھے، ان کی مہمان نوازی اپنی حیثیت سے بڑھ کر کرنا چاہتے تھے۔ میں اس بات سے خائف تھی، آخر بابا کو کیا ضرورت ہے؟ وہ جانتے تو ہیں کہ بابا ان کے جتنا بینک بیلنس نہیں رکھتے، اور بابا ہمیشہ میری بات پہ مسکرا دیتے۔ میری جان، کوئی بات نہیں، ویسے بھی میرا بھائی ہے، اور کتنے عرصے کے بعد داؤد آ رہا ہے، اور شہریار کی مناسبت سے بھی تو ہمارا اور بھی گہرا رشتہ ہے۔ میں مسکرا دیتی۔ مڈل کلاس لوگوں کی بڑی خامی بیٹیوں کے سسرال کو سر آنکھوں پہ بٹھا لینا ہے، یہ جانے بنا کہ وہ اس قابل ہیں بھی کہ نہیں۔ کاش کے ماں باپ بیٹیوں کی خوشیاں بھی خرید کر انہیں دے سکتے، تو شاید جہیز اور دیگر جگہوں پر لٹانے کے بجائے بیٹیوں کی خوشیاں خرید کر دے دیتے۔ جس دن چچا لوگوں نے آنا تھا، ہم اس دن ایئرپورٹ پر لینے انہیں گئے۔ میں ہمیشہ کی طرح ابایا میں تھی، جس سے بس میری آنکھیں دکھ رہی تھیں۔ نہ جانے وہ سب کیسے ہوں گے۔ میری ہتھیلیاں بار بار پسینے سے بھیگ رہی تھیں۔ جب وہ لوگ آتے دکھائی دیے، خوشی سے بابا کی آنکھیں نم تھیں۔ میں نے دور سے ہی انہیں آتے دیکھا۔ وہ میرے چچا تھے، میں بچپن میں انہیں دیکھا تھا۔ بابا سے جوان اور صحت مند تھے وہ، چچی سٹائلش سی ان کے ساتھ چلتی آ رہی تھی، اور ان کے پیچھے آنکھوں پر چشمہ لگائے وہ شہریار تھا۔ شکل و صورت کے لحاظ سے ماشاءاللہ بہت خوبصورت تھا، لیکن چہرے پہ بالکل چچی کی طرح بیزاری تھی۔ وہ سرسری سا سب سے ملے، بابا کے پیچھے میں تھی۔ انہوں نے مجھے نہ پہچانا، نہ مجھ پر دھیان دیا۔ جب بابا نے مسکراتے ہوئے میری طرف اشارہ کیا کہ یہ زویا ہے، میری بیٹی، میں نے آہستگی سے سلام کیا۔ چچا خوش دلی سے مسکرائے اور میرے سر پہ ہاتھ رکھا۔ چچی نے حیرت سے مجھے دیکھا، اور شہریار کے تاثرات بھی عجیب تھے۔ میں سمجھ نہیں پائی کہ آخر ان لوگوں کو کیا ہوا۔ مروتاً چچی میری طرف بڑھی، لیکن شہریار نے سلام تک گوارا نہ کیا اور ارد گرد دیکھنے لگا۔ میں پہلے ہی کافی کنفیوز تھی، اور اب شہریار کے رویے سے خاصی شرمندگی بھی محسوس ہوئی۔ اب وہ ہمارے گھر آ چکے تھے، اور شہریار کا لہجہ اور رویہ بہت عجیب سا تھا۔ وہ بار بار میری طرف دیکھتا، اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ہوتی۔ میں حیرانگی کا شکار تھی، آخر وہ کیا چاہتا ہے؟ میں اس کے سامنے کم آتی۔ کم از کم مجھے اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ میری سوچ سے بالکل مختلف ہے۔ اسے دیکھ کے مجھے عجیب سی مایوسی ہوئی۔ وہ کبھی کبھی مجھے ابایا میں دیکھتا تو مجھے یوں لگتا جیسے اس کی آنکھوں میں طنز اتر آیا ہے۔ میں اسے کبھی خود سے مخاطب نہ کرتی، اور چچا مجھ سے پیار کرتے تھے، اور چچی وہ تو بالکل سمجھ سے باہر تھی۔ شاید باہر والے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ شہریار پہل تو کافی متنفر تھا، پھر آہستہ آہستہ وہ جیسے آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھتا۔ عجیب سی حرکتیں تھیں اس کی ہمارے گھر میں۔ میں ہمیشہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتی، لیکن میں نے ان کو کبھی نماز پڑھتے نہ دیکھا۔ چچا پھر بھی کبھی نہ کبھی نماز پڑھ لیتے بابا کے ساتھ مسجد جا کر، لیکن چچی اور شہریار تو اذان کے وقت بھی با آواز بلند میوزک لگا کر انجوائے کر رہا ہوتا، اور چچا ان کی حرکتوں سے عجیب سی شرمندگی محسوس کرتے۔
یا پھر مجھے یوں لگتا تھا کہ بابا کچھ پریشان ہوتے، لیکن چچا ہمیشہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر معاملہ سلجھا لیتے۔ ایک دن اس نے اپنے سامان کو سمیٹا اور یہ کہہ کر چلا گیا کہ وہ شمالی علاقہ جات میں گھومنا چاہتا ہے، اور یوں اس کی نظروں سے اوجھل ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی ساری خامیاں بھی ہماری نظروں سے پوشیدہ ہو گئیں۔ اب میں سوچتی ہوں کاش وہ اس وقت نہ جاتا تو بابا اس کی حرکتیں دیکھ لیتے، شاید وہ انکار کر دیتے اور 1 ماہ تک ہمارے گھر رہے۔ اس دوران مجھ پر چچا چچی کا رویہ آشکار ہوا۔ وہ لوگ ہم لوگوں سے کس قدر مختلف تھے، زمین آسمان کا فرق تھا، اور میں نے سوچ لیا تھا کہ ان لوگوں کے جانے کے بعد بابا سے اس بات کا ذکر کروں گی، کیونکہ امی بھی اب ان لوگوں کو دیکھ کر بالکل بھی اس حق میں نہیں تھی کہ شہریار اور میری شادی کی جائے۔ لیکن یہ محض میری خام خیالی تھی، میں نہیں جانتی تھی کہ وہ لوگ یہاں سے جانے سے پہلے میرا انتظام کر کے جائیں گے۔ اس رات چچا بابا کے کمرے میں گئے، وہ کافی دیر تک کوئی بات کرتے رہے۔ میں حیران تھی، آخر آج چچی نے چچا کو اتنی دیر اکیلا کیسے چھوڑ دیا؟ وہ تو ہمیشہ سے ان کے سر پہ سوار رہتی تھی اور شہریار واپس نہیں آیا تھا۔ میں عشاء کی نماز سے فارغ ہوئی تو امی نے مجھے آ کر بتایا کہ بابا مجھے کمرے میں بلا رہے ہیں۔ میرا دل عجیب طریقے سے دھڑک اٹھا، انجان خدشوں نے مجھے گھیر لیا۔ جب میں کمرے میں گئی تو بابا اور چچا جیسے میرے منتظر تھے۔ بابا کے چہرے پہ سنجیدگی تھی اور میں سلام کرتے ہوئے ان کے پاس جا بیٹھی۔ جب بابا نے بات کا آغاز کیا، زویا بیٹا میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ جی بابا، میں نے شائستگی سے کہا۔ نہ جانے کیوں میری دھڑکن تیز تھی۔ تمہارے چچا چاہتے ہیں کہ اب جانے سے پہلے وہ تمہارا اور شہریار کا نکاح کر دیں اور تمہیں رخصت کروا کر ساتھ لے جائیں، یعنی کہ وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ میں نے حیرت سے بابا کو دیکھا۔ یہ سب اتنا جلدی بابا؟ شاید میری آنکھوں میں امٹتے سوالوں سے وہ واقف تھے، اس لیے میری آنکھوں میں دیکھ کے خاموش ہو گیا۔ اور جب چچا بولے بیٹا میں جانتا ہوں تمہارے اور شہریار کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن مجھے یقین ہے تم اسے ہدایت کی طرف لے آؤ گی۔ چچا کا لہجہ اور آنکھیں اس قدر غمزدہ تھی کہ میں سر جھکا کے رہ گئی۔ تم صبح تک سوچ لو اور جو بھی جواب ہوا ہم اس پر متفق ہوں گے۔ جب رشتے اور لہجے پیروں کی بیڑیاں بن جائیں تو اقرار کے علاوہ کچھ نہیں بچتا، اور میں یہاں پر ہار گئی۔ نہ جانے لوگوں نے کیا کہا جب حیرت انگیز طور پر شہریار بھی نکاح کے لیے مان گیا۔ ان کا ارادہ کیا تھا خدا بہتر جانتا تھا۔ نکاح ہوا اور اس سے اگلے روز ہی فلائٹ تھی، اور باقی کا فنکشن انہوں نے کہا کہ ہم ادھر ہی جا کے کریں گے۔ میں نے سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیا، اور عزت دار گھرانوں کی بیٹیاں بار بار کسی کے نام سے منسوب نہیں ہوا کرتی۔ میں نے کہا کہ بعد نہ مجھے نہ ملا، میں اسے ملی وہ رات میں نے اس گھر میں آخری بار گزاری، اور شاید وہی ایک سکون بھری رات تھی۔ میں رات دیر تک امی کے ساتھ باتیں کرتی رہی اور صبح چلے جانا تھا۔ یہ سب کچھ اس قدر افراتفری میں ہوا کہ میں ابھی تک بے یقین تھی۔ بالآخر صبح میں چچا چچی اور شہریار جو کہ میرا شوہر تھا امریکہ چلے گئے۔ شہریار یوں سمجھ رہا تھا جیسے اس کو اس نکاح سے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہوا ہو، اس کی زندگی میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی آئی ہو۔ دل عجیب سے وسوسوں کا شکار تھا، اور یہ بے حد عجیب ملک تھا جس کے ماحول میں ارد گرد سراسر بے حیائی پھیلی ہوئی تھی۔ ہم ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں داخل ہوئے۔ شہریار سیدھا کمرے میں چلا گیا، اور پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کل شادی ہوئی ہے۔ دل پر عجیب سی اداسی اور ویرانی چھائی تھی۔ چچی سیدھا کمرے میں چلی گئی، اور چچا نے مجھے شہریار کے کمرے میں جانے کو کہا، اور خود بھی کمرے میں چلے گئے۔ میں بہت ڈر رہی تھی، نہ جانے اب کیا ہونے والا تھا، اور بالآخر میں ہمت کرتے ہوئے شہریار کے کمرے میں گئی۔ کمرے میں داخل ہوتی میں حیران رہ گئی، اب اور اس وقت میں اس چیز کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ چھوٹے سے کمرے میں ضرورت کا کچھ سامان تھا۔ شہریار بیڈ پر بیٹھ کر شراب پی رہا تھا، اور میں حیرانگی سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ جب وہ میری طرف متوجہ ہوا، اسے آنکھیں پھاڑ کر کیا دیکھ رہی ہو میری طرف، اس کے ساتھ لہجے میں گھبرا کر آگے جلدی سامان رکھنے کے بعد میں صوفے پہ بیٹھ گئی۔ تھکاوٹ اس قدر تھی کہ ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ یہ غلاف اتارو، مجھے الجھن ہو رہی ہے۔ میں نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور خاموشی سے اٹھتے ہوئے چینج کرنے چلی گئی۔ میرا دل اتنا دکھی تھا کہ سب میری سوچ کے مترادف تھا۔ میں اس سے بہت کچھ پوچھنا چاہتی تھی، لیکن اس کا رویہ دیکھ کے مجھ میں حوصلہ ہی نہ رہا۔ مجھے لگا یہ سب کچھ اذیت ناک ہے، لیکن شاید اذیتیں اب شروع ہونی تھیں۔ وہ رات اس قدر بھیانک تھی کہ اس کا میں صرف تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس رات نے مجھ پر اچھی خاصی طرح باور کروا دیا کہ یہاں کی دنیا اور ماحول شہریار کی انسانیت کو مار چکے ہیں۔ اس کی سرگوشیوں کی وحشت میرے پور کو زخمی کر گئی۔
میں بری طرح رو دی جب وہ مجھے دیکھ کے ہنستا رہا۔ یا اللہ، میں نے ایسا کون سا گناہ کر دیا جس کی سزا اتنی بھیانک تھی؟ شہریار نے مجھے بتا دیا کہ اس کی نظر میں گھر میں بس ایک فرد کا اضافہ ہوا ہے۔ ایک عورت پر قناعت کرنے والا میں نہیں ہوں، بلکہ ہر رات عورت بدلنے والا شخص۔ نا امیدی کا وہ آخری کیل تھا جو اسے میرے دل میں ٹھوک دیا۔ میں نے جا نماز بچھائی اور بمشکل اس پر جا بیٹھی۔ اس وحشت زدہ ماحول میں بس وہی تو میرا اپنا تھا۔ میں نے ہاتھ اٹھائے لیکن الفاظ دم توڑ گئے۔ بس کچھ دیر آنسو بہا کر میں خاموشی سے اٹھ گئی۔ گھر میں چچی کا رویہ بھی شہریار سے مختلف نہیں تھا۔ وہ حیرت انگیز طور پر، چچا بھی خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے۔ وہ بس بے بسی سے مجھے دیکھتے۔ مجھے یہاں آ کر علم ہوا کہ چچا جان کا کردار گھر میں بس اتنا ہی ہے۔ شہریار ان کی کوئی بات نہیں مانتا اور چچی ان کے سامنے تو میری کوئی حیثیت ہی نہیں۔ پھر نہ جانے وہ لوگ شہریار اور میری شادی پر کیسے راضی ہوئے۔ یہ بھی ایک راز تھا جو میری سمجھ سے باہر تھا، اور چچا کی خاموشی سب کچھ پر اسرار تھا۔ یہاں آ کر مجھے پتا چلا کہ چچا کسی کمپنی سے منسلک ہیں، سو گھر کا سارا نظام وہی چلاتے ہیں۔ شہریار سارا دن اور کبھی کبھار راتوں کو بھی گھر سے باہر رہتا۔ جب کبھی آتا مجھ پر نئی مصیبت مسلط ہوتی۔ وہ سب جس سے مجھے نفرت تھی وہ سب کچھ ہی کرتا۔ شراب نے اس کی عقل زائل کر کے اسے نفسیاتی مریض بنا دیا۔ امی بابا سے چچا کبھی کبھار بات کرواتے، میں بس ان کو مطمئن کر دیتی۔ شاید وہ ویسے بھی مجھے اپنوں کے ہاتھ سونپ کر مطمئن تھے، اور میں خاموشی سے کام نپٹا کر سارا دن کمرے میں رہتی۔ گھر سے لائی ہوئی چند کتابیں اور یادیں ہی تھیں میرے پاس، سونی سے میں وقت گزارتی۔ شہریار کی مذہب سے لا تعلقی کا یہ عالم تھا کہ جب کبھی مجھے نماز میں مشغول دیکھتا تو اکتاہٹ سے نظریں پھیر لیتا۔ کبھی اس دوران شراب اور کبھی کبھار تو میوزک سٹارٹ کر دیتا، اور میں حیرت زدہ تھی۔ چچا نے اس کے لہجے اور نام کو اگر مشرقی ٹچ دے بھی دیا تھا تو کم سے کم اسلام سے بھی متعارف کروا دیتے، یا شاید یہ چچی کی ذمہ داری تھی۔ ایک دفعہ جب میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو وہ اس قدر آگ بگولا ہو کر میری طرف لپکا کہ مجھے لگا مجھ پہ ہاتھ اٹھانے لگا۔ جب شور سن کر چچی بھی کمرے میں آئی، اسے شور کی وجہ پوچھی تو وہ اس قدر بدتمیزی سے ان پر چیخا کہ میں اپنی بات بھول کر انہیں دیکھنے لگی۔ وہ غصے سے بڑبڑاتے ہوئے زہر آلود نظروں سے مجھے دیکھ کر باہر چلی گئیں۔ اس میں ہزاروں خامیاں صحیح، والدین کی نافرمانی وہ جیسے بھی تھے، لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ ان کی نافرمانی کرے۔ میں اس کی ہدایت چاہتی تھی، لیکن وہ شخص کس قدر ہدایت پا سکتا تھا جس کی پرورش کی بنیاد بھی بے حیائی پر رکھی گئی۔ سارا دن چچی بےہودہ حلیے میں نامحرم لوگوں کے ساتھ گھومتی رہتی، وہ شہریار کی تربیت کس طرح خوبصورتی سے کر سکتی تھی۔ اس واقعے کے بعد میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ کہا جاتا ہے ظلم کرنا اور ظلم سہنا دونوں شدید ظلم ہیں۔ شاید مشرقی عورتوں کی طرح یہ بات بھی میری گٹی میں شامل تھی کہ جس گھر میں بیاہ کر جائیں وہیں پر گزارا کریں۔ پیچھے بابا تھے، کمزور اور لاغر۔ باپ آخر بیٹی کو اس حال میں دیکھ کر کتنا بھی جی پاتا۔ شاید روز مجھ پر دن سخت ہوتے چلے گئے۔ شہریار اب میرے عبایا کرنے پہ بھی پابندی کر چکا تھا۔ میں بچپن سے اس چیز کی عادی تھی اور میں کسی طور بھی عبایا کو نہیں چھوڑ سکتی تھی، لیکن اسے ہر حال میں ماڈرن وائف چاہیے تھی، سو اس کے عیاش دوستوں کے سامنے اسے شرمندہ نہ کرو۔ اس دن میں نے عبایا اتارنے سے صاف انکار کر دیا، اور شاید شہریار مجھے دوستوں کی پارٹی میں لے کر جانا چاہتا تھا۔ اب یہ تو ممکن نہیں تھا کہ اس فضول پارٹی میں مجھے عبایا میں ڈھانپ کر لے جاتا۔ میرے انکار پر وہ مجھے بری طرح پیٹنے لگا۔ میں نے سنا تھا کہ مجازی خدا کے ہر حکم کو تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن اس کے یہ حکم جہنم کی وہ سیڑھیاں تھیں جن پر چڑھ کے میں جہنم میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں خدا کو کیسے ناراض کر سکتی تھی؟ آخر تھک ہار کر وہ پکتا چھکتا گھر سے نکل گیا۔ اس نے میرا عبایا بھی جلا ڈالا۔ میں دیر تک روتی رہی۔ چچی بھی شاید کسی پارٹی میں تھی اور ان کا بھی لیٹ نائٹ آنے کا پروگرام تھا۔ میں اپنے کمرے میں تھی جب چچا کمرے میں آئے۔ میں نے بس خاموش نظروں سے انہیں دیکھا۔ شہریار تمہارا شوہر ہے زویا، تم اس کی باتوں کو مان لیا کرو، مجھے امید ہے ایک دن وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے چچا پر سخت حیرت ہوئی۔ میں نے مضبوط لہجے میں انہیں کہا کہ میں اس ایک دن کے انتظار میں اپنی آخرت برباد نہیں کر سکتی۔ میں اللہ سے اس کی ہدایت کی منتظر ہوں، نہ کہ میں اس کے ساتھ مل کر خود اس راہ پہ چل نکلوں جس طرح میں اسے واپس لانا چاہتی ہوں۔ چچا پھیکا سا مسکرا دیے۔ ان کی آنکھوں کی نمی کو میں واضح طور پہ دیکھ سکتی تھی۔ شاید میں نے بہت غلط کر دیا ہے۔ مجھے ان پر بے پناہ ترس آیا۔ یہ اللہ کی طرف سے میری آزمائش ہوگی۔
میں اس کی ذات سے نا امید نہیں ہوں. وہ جناب آسیہ جیسی پاکیزہ عورتوں کو فرعون جیسے شخص سے منسلک کر دیتا ہے. اس کی حکمت کے آگے سب کچھ بیکار ہے. وہ خاموشی سے مجھے دیکھتے رہے. ان کی نظروں میں کچھ عجیب سا تھا، عجیب سی پشیمانی، جیسے وہ مجھ سے کچھ اور کہنا چاہتے تھے لیکن کہہ نہیں پا رہے تھے. کچھ دیر وہ یوں ہی بیٹھے رہے اور پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے. وہ رات بھی بے سکونی کی حالت میں گزر گئی اور آئے روز شہریار کا غصہ اور لڑائی اپنے عروج پر ہوتی. چچا نے چچی پر پریشر ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ ہم دونوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اس لیے انہیں الگ اپارٹمنٹ لے کر دے. نہ جانے یہ کیسے والدین تھے جو بیٹے کو سمجھانے کے بجائے اسے کنارہ کشی کر رہے تھے. ایک بے نام سا ہی صحیح لیکن چچا کا کچھ نہ کچھ تو سہارا تھا. میں نہیں جانتی تھی کہ ان کے جانے کے بعد کیا ہوگا. کچھ دن تو انہوں نے اس بات پہ غور نہیں کیا، لیکن چچی کی مسلسل ضد اور جھگڑوں کی وجہ سے وہ کسی قریبی کرائے کے مکان میں شفٹ ہو گئے. میں سارا دن گھر میں اکیلی بوکھلائی پھرتی. ہر وقت میرا دل انجان وسوسوں کا شکار رہتا اور ان وسوسوں سے دور بھاگنے کے لیے میں نے خود کو مزید خدا کے قریب کر لیا. میں پورا دن گھر میں اکیلی رہ کے عبادت میں گزار دیتی. شہریار اگر گھر ہوتا بھی تو محض اسی وقت مجھ سے تعلق قائم کرتا جب نشے میں دھت ہو کر اسے اپنی ہوس کی تسکین کے لیے کوئی نہ کوئی نظر نہ آتی. وہ جیسا بھی تھا میرا شوہر تھا، اور اب اس کا ایک ہی ستم یہ تھا کہ اس نے آئے روز گھر میں طرح طرح کی عورتوں کو لانا شروع کر دیا. میں مکمل طور پر چچا کے کمرے میں اسے بھیج دیا. اس کی بولڈ فرینڈز بے حیائی کی تمام حدوں کو پار کرتے ہوئے پوری رات اس کے ساتھ گزار دیتی. مجھے ہر وقت اپنی عزت کا ڈر رہتا. شہریار جیسے شخص سے کچھ بید نہیں تھا. میں نے 1-2 دفعہ چچا سے بات کی. وہ جب بھی کبھی کبھار میرا حال دریافت کرنے کے لیے آتے، لیکن وہ کر بھی کیا کر سکتے تھے، وہ خود بے بس تھے. میں ہر وقت خدا سے دعا مانگتی، میرے پروردگار، میری عزت تمہارے پاس امانت ہے. میرے مالک، تو کسی غیر کو اس میں سے خیانت نہ کرنے دینا. صرف وہی اس کا حقدار رہے جو جائز طریقے سے حقدار ہے. ایک روز شہریار کے کمرے کی صفائی کے دوران میں نے اس کی الماری کو دیکھا. بالآخر وہ راز بھی مجھے مل گیا جس کے سبب مجھے شہریار سے باندھ دیا گیا تھا. میں زمین پر بیٹھتی چلی گئی. یہ سب کچھ کس قدر بھیانک تھا. میں بس یہی سمجھتی رہی کہ شاید چچا نے دادا ابو کی بات کی لاج رکھی ہے، یا شاید وہ اپنے بیٹے کے لیے ایک مشرقی لڑکی کو ہی لانا چاہتے تھے. اور کس قدر غلط ہے یہ کہاوت کہ اپنے مارتے ہیں تو چھاؤں میں پھینکتے ہیں. حالانکہ مرے ہوئے شخص کو فرق نہیں پڑتا کہ وہ دھوپ میں پڑا ہے یا چھاؤں میں. میرے ساتھ بھی میرے اپنوں نے یہ ظلم کیا تھا. میں نے اسے سنبھال لیا اور اگلے چند روز بعد میرا سامنا چچا سے ہوا. میں نے خاموشی سے ان کے سامنے وہ فائل کر دی. وہ کچھ دیر ہکا بکا ہو کر مجھے دیکھتے رہے جیسے ان کے پاس کوئی الفاظ نہ ہوں. میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے. تو کیا یہی وہ کڑوا سچ ہے جس کے سبب آپ نے مجھے اور بابا کو دھوکے میں رکھا؟ کیا آپ جانتے تھے کہ شہریار کبھی باپ نہیں بن سکتا؟ انہوں نے خاموشی سے سر جھکا لیا. مزید بات اور بحث کرنا بیکار تھا. میں ہارے ہوئے قدموں سے ان کے پاس سے اٹھی اور کمرے سے چلی گئی. میرے مقدر کس قدر سیاہ تھے. شدت سے بابا اور امی یاد آ رہے تھے. وہ کیا سوچتے ہوں گے ان کی نازو پلی بیٹی پرآسائش زندگی گزار رہی ہے. کاش وہ ایک بار آ کر میرا حال دریافت کرتے. وہی بیڈ پہ روتے روتے میری آنکھ لگ گئی جب آدھی رات کو شہریار کمرے میں داخل ہوا اور مجھے جھنجھوڑ کر جگایا. اٹھو، میرے لیے کافی لے کر آؤ، سر میں درد ہے. میں نے مندی آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا اور پھر خاموشی سے اٹھ کر کچن میں چلی گئی. جب کافی بنا کر واپس آئی تو وہ بیڈ پر لیٹا ہوا تھا. میں کافی دے کر ان کے پاس بیٹھ گئی. میرا دل ڈر رہا تھا لیکن یہ بات کہنا ان سے ضروری تھا. بالآخر میں نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں. شہریار نے مجھے دیکھتے ہوئے بھویں اچکائیں. میں چاہتی ہوں کہ آپ ڈاکٹر سے رابطہ کریں. دیکھیں کوئی بھی بیماری قابل علاج نہیں ہے. ہم کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازے گا. وہ کچھ دیر مجھے حیرانگی سے دیکھتا رہا، پھر بے اختیار ہنس پڑا. بلا شبہ وہ ہنستے ہوئے خوبصورت لگتا تھا، لیکن بدقسمتی سے خوبصورتی کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. کچھ زیادہ ہی تیز چلنے لگی ہے تمہاری زبان. اس کے کاٹ دار لہجے پر میں نے گھبرائی نظروں سے اس کی طرف دیکھا. وہ بیڈ ٹیبل پر مگ کو زور سے پٹکتے ہوئے بیڈ پر لیٹ گیا. یعنی اسے میری طلب تھی اور اب وہ کوئی بات نہیں سننا چاہتا تھا. میں نے اذیت سے آنکھیں مون لیں. میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا. شہریار کی گمراہی روز بروز پکڑ چکی تھی اور آئے دن اب وہ گھر سے باہر رہنے لگا. میں پوری رات جاگتی رہتی.
کبھی کبھار وہ رات کو دیر سے واپس لوٹ آتا اور کبھی کبھار دن چڑھے آتا۔ میری ساری دعائیں بیکار جا رہی تھیں۔ میں یقین کر چکی تھی کہ کچھ فرعون اپنی زندگی میں آسیہ کی موجودگی سے ہدایت نہیں پاتے، شاید ان کے مقدر میں سزائیں لکھ دی جاتی ہیں جن کے بعد وہ پچھتاووں کے باسی بن جاتے ہیں۔ شاید شہریار بھی انہی لوگوں میں شامل تھا۔ یہاں رہنا میری عزت نفس کی توہین تھی، لیکن واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اب تو بابا سے بھی کوئی رابطہ نہیں تھا۔ میں جیسے یہاں قید ہو کے رہ گئی، نہ باہر سے کوئی ان کے گھر آتا، نہ کوئی مجھے لے کر باہر جاتا۔ گھر کی چیزیں، میری ضروریات کا سامان چچا دے جاتے۔ میں نے اب چچا سے بھی شکایتیں کرنا چھوڑ دی تھی۔ جب سازش میں سارا جہان شامل تھا تو میں کس کس کو لے کر بیٹھ جاتی دکھڑے سنانے۔ وہ بھی ایک ٹھنڈی ٹھار شام تھی جب شہریار اندر آیا۔ میں وضو بنا رہی تھی۔ اس کے پیچھے آتی لڑکی کے حلیے پر میں نے بے اختیار نظریں پھیر لیں۔ وہ دونوں صوفے پر بیٹھ گئے۔ لڑکی نے سرتا پیر مجھے دیکھا اور اس کی آنکھوں کا طنز میری نظروں سے پوشیدہ نہ رہا۔ میں کمرے میں جانے لگی جب شہریار نے مجھے بلایا۔ میں بادل الخواستہ پلٹی، ادھر مرو اور پیک بنا کر دو۔ وہ خالص اردو میں بولا اور دوسری لڑکی شاید سمجھ نہیں پا رہی تھی، لیکن ہتک آمیز رویے پر میں شرمندہ ہو کے رہ گئی۔ میں وضو سے ہوں، بالآخر میں نے ہمت کر کے بولا جب شہریار غصے سے میری طرف بڑھا اور آج جو کچھ اس نے کیا ہر حد پار کر دی۔ اس نے اس غصے سے بوتل اٹھائی اور میرا منہ دبوچا اور ساری بوتل میرے منہ پر انڈیل دی۔ حرام مشروب کا ذائقہ میرے منہ میں کھل گیا، لیکن حلق میں جانے سے پہلے ہی مجھے ابکائی آئی۔ میں حیرت زدہ سے اسے دیکھتی رہی۔ وحشی انسان! نہ جانے کب میرا ہاتھ اٹھا اور شہریار کے گال کو سرخ کر گیا۔ صوفے پہ بیٹھی لڑکی بے اختیار کھڑی ہو گئی۔ شہریار نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ میرے ہاتھ غم اور غصے سے کانپ رہے تھے، شاید یہ ایک نئی مصیبت میں نے سر لے لی تھی۔ شہریار نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، اس نے اس لڑکی کے سامنے میرا وہ حال کر دیا جو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میرے پورے کپڑے پھٹ چکے تھے۔ وہ لڑکی اور شہریار چلے گئے۔ میں مردوں کی طرح زمین پر پڑی رہی۔ میں روتی بھی اٹھی اور بیڈ پر اوندھے منہ گر کر چیخ پڑی، یا اللہ، اے یوسف کو کنویں سے نکال لینے والے، مجھے بھی اس موت کے کنویں سے باہر نکال۔ بے بسی کی آخری حد جب آپ خدا کے سامنے پھوٹ پھوٹ کے رو دیں، یقین کریں کہ وہ سب جانتا ہے۔ جب سب کچھ اس کے سپرد کر دیا جاتا ہے تو وہ ہر ایک آہ کا حساب لیتا ہے، جیسے اس رات شہریار سے لیا۔ وہ رات شاید حساب کی رات تھی۔ میں نے سوچا شاید ایک اور مصیبت میری منتظر ہے۔ جب وہ پورا دن غائب رہنے کے بعد رات کے اس آخری پہر گھر آیا، یہ طوفان ہی رات میری زندگی میں نیا طوفان لے کر آئی۔ مجھے نماز شب میں مشغول دیکھ کے بھی وہ اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھ پایا۔ نہ جانے وہ کیا چاہتا تھا، میری تذلیل، اپنی ہوس کی تسکین یا کچھ اور، لیکن جو کچھ بھی تھا شاید اس کے گمان سے ہٹ کر تھا۔ مجھے جائے نماز پڑھتے اس کی آواز سنائی دی۔ مجھے اس کے قدموں کی لڑکھڑاہٹ سے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ نشے میں دھت ہے۔ میں بس اتنا چاہتی تھی کہ میری نماز مکمل ہو جائے، وہ میری نماز کا لحاظ کر لے، لیکن شاید شیطان اس پر مکمل طور پہ حاوی تھا۔ جب اس نے مجھے پیچھے سے دبوچا، میرا دل حلق میں آ کر دھڑکا۔ میں وہیں کی وہیں سن رہ گئی۔ اس نے کھینچ کر میرا رخ اپنی طرف کیا۔ وہ برہنہ حالت میں تھا۔ میں جائے نماز پہ گر گئی۔ میں ہرگز نہیں چاہتی تھی وہ اس قدر شیطانیت کا مظاہرہ کرے۔ میں نے اسے باز رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن نہیں، اسے کسی چیز کا لحاظ نہیں تھا، نہ میرا، نہ میری نماز کا، نہ میرے خدا کا۔ اور پھر وہ جب میں نے اس کی دردناک چیخ سنی، پھر میں نے اسے زمین پہ بیٹھتے دیکھا۔ سب کچھ میری سمجھ سے باہر تھا۔ آخر اسے کیا ہوا؟ میں پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ تکلیف کی شدت سے سرد ہو رہا تھا۔ آخر اس سے کیا ہوا؟ وہ بول نہیں پا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں مکمل اکڑ چکے تھے اور آواز حلق میں پھنس گئی۔ اس کے منہ سے عجیب سی آوازیں نکل رہی تھیں۔ سب کچھ میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں نے روتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو منہ پہ رکھ لیا، اور یہ مکافات تھا یا بدلہ جو میری طرف سے اس ذات نے لے لیا۔ میں کچھ دیر اس کے سامنے بے یقینی کی حالت میں بیٹھی رہی۔ وہ بے بسی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ پہلی بار میں نے اسے یوں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں تکلیف، بے بسی اور بے یقینی تھی۔ اسے کہتے ہیں میری جان، مکافات کا دکھ۔ چچا کو میں نے کانپتے ہاتھوں سے کال کر دی۔ میں بے حد ڈر چکی تھی، اور یہ بھی کیسا توکلا پن تھا کہ وہ لوگ جو میری تکلیف پر مکمل خاموش تھے، آج بیٹے کی تکلیف پر تڑپ رہے تھے۔ ڈاکٹرز خود حیران تھے، نہ کوئی بیماری، نہ حادثاتی وجہ، یہاں تک کہ اس پہ کوئی دوا بھی اثر نہیں کر رہی تھی۔ چچا اسے مختلف ڈاکٹرز کے پاس لے کے جا رہے تھے۔ وہ تکلیف سے بے چین تھا۔ بالآخر ڈاکٹر نے لا علاج قرار دے دیا۔
چچی سے ناچا زیادہ یہ چچا کے لیے ایک دھچکا تھا، اور اس روز یہ قدرت کی طرف سے دوسرا بدلہ تھا۔ بیٹے کی تکلیف پر میں نے چچا کے چہرے کو خطرناک حد تک بدلتے دیکھا، اور وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کر زمین پر بیٹھتے چلے گئے۔ چچا کو ہارٹ اٹیک آیا تھا، انہیں بر وقت ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ صرف ایک پل میں پورے گھر کی کایا پلٹ گئی۔ ہر وقت بنی ٹھنی رہنے والی چچی بالکل نڈھال تھی۔ چاہے جتنی بھی لبرل ہو، اولاد کا دکھ ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ میں سب سے ہرگز خوش نہیں تھی۔ جانتے ہیں کسی کو تکلیف میں دیکھ کے خوش ہونا انسانیت کا سب سے گھٹیا درجہ ہے، اور ان لوگوں کو سب کرنے کے باوجود میں اس درجے پہ نہیں گئی تھی۔ نہ جانے چچا کا کیا بنتا۔ وہ پوری رات میں نے ہسپتال میں دعائیں مانگتے ہوئے گزار دی۔ جب صبح ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ خطرے سے باہر ہیں، میں دوپہر کو ان کا حال دریافت کرنے کے لیے گئی۔ جب انہوں نے مجھے دیکھتے ہوئے ہاتھ جوڑ لیے، ہمیں معاف کر دو زویا، یہ سب کچھ تمہارے ساتھ کی گئی زیادتی کا نتیجہ ہے۔ میں خاموش رہی۔ معاف کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو کبھی بھی خدا اس کا اتنا اجر نہ رکھتا۔ معاف کرنے کے لیے خود کو مارنا پڑتا ہے، وہ سب بھولنا پڑتا ہے جو آپ کی زندگی میں ناقابل فراموش۔ میں اگر معاف کر بھی دیتی تو کیا ان کے بیٹے کو خدا معاف کرتا؟ وہ صرف میرا مجرم تو نہیں تھا، اس نے تو زمانہ جاہلیت کی طرح وہ عمل دہرایا جو خدا کی نظر میں سخت ناپسندیدہ ٹھہرا۔ رات کا وقت تھا اور مکہ کی گلیوں میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، اور چاند کی مدھم روشنی خانہ کعبہ کے ارد گرد پھیلی ہوئی تھی، اور کعبہ کے دروازے بند تھے۔ اس مقدس جگہ پر سب سو رہے تھے، مگر دو نوجوان نائلہ اور اصاف اپنی دنیا میں گم ایک ناپاک منصوبہ بنا رہے تھے۔ وہ دونوں اپنی خواہشات کی آگ میں جل رہے تھے، اور ان کے دل میں کوئی خوف یا حیا باقی نہیں رہا تھا۔ نائلہ اور اصاف کی محبت ابتدائی طور پہ معصوم تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ خواہشات کی بھینٹ چڑھ گئی۔ ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی محبت کی انتہا کو دنیا کے سامنے خانہ کعبہ کے اندر ہی ظاہر کریں گے، اور ان کے لیے خانہ کعبہ ایک مقدس مقام نہیں رہا تھا، بلکہ وہ اسے اپنی خواہشات کی تسکین کی جگہ سمجھنے لگے تھے۔ وہ بھول گئے تھے یہ وہ مقام تھا جسے پوری انسانیت خدا کے گھر کے طور پہ جانتی ہے۔ وہ رات بھی ان کی زندگی کی عام راتوں جیسی لگ رہی تھی، مگر یہ رات ان کے لیے ایک بہت بڑی تباہی کا پیش خیمہ بننے والی تھی۔ نائلہ اور اصاف چپکے سے خانہ کعبہ کے قریب پہنچے۔ ارد گرد کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، سب سوئے ہوئے تھے۔ ان دونوں نے موقع غنیمت جانا اور خانہ کعبہ کے دروازے کے پاس پہنچ کر وہ حرکت کی جس کی کوئی توقع نہیں کر سکتا تھا۔ نائلہ اور اصاف نے خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر اپنی بے حیائی کا اظہار کیا۔ ان کی ناپاک حرکت کے دوران وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ آسمانوں پہ یہ حرکت دیکھ لی گئی تھی۔ اللہ کی ناراضگی کو دعوت دینا، اور وہ بھی اس کے گھر میں، ان کے لیے بہت بڑی غلطی ثابت ہوئی، اور جیسے ہی انہوں نے اپنی حرکت کو انجام دیا، اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا۔ ایک لمحے میں جیسے سب کچھ رک گیا۔ نائلہ اور اصاف جو چند لمحے پہلے تک اپنی بے حیائی میں مصروف تھے، ایک ہی لمحے میں پتھر کی مورتوں میں تبدیل ہو گئے۔ ان کے جسم سخت پتھر کے بن گئے، اور وہ اسی مقام پر ہمیشہ کے لیے کھڑے رہ گئے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کے اگر کوئی بھی ہوتا تو خوفزدہ ہو جاتا۔ صبح کے وقت جب لوگ عبادت کے لیے خانہ کعبہ آئے تو انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ خانہ کعبہ کے اندر دو مورتیاں رکھی تھیں۔ یہ مورتیاں نائلہ اور اصاف کی تھیں، مگر اب ان کا جسم نہیں بلکہ پتھر کی شکل میں تھا۔ لوگ حیران پریشان تھے، اور جب اس بات کا علم ہوا کہ ان دونوں نے خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی ہے تو سب کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ابتدائی دنوں میں لوگ ان مورتوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ وہ ان کے پاس سے گزرتے ہوئے جوتے مارتے تاکہ ان کی بے حرمتی کا بدلہ لے سکیں۔ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ مورتیاں گناہ کی علامت ہیں، اور انہیں جوتے مار کر اپنی نفرت کا اظہار کرتے تھے۔ ان مورتوں کو دیکھ کے ہر کوئی عبرت پکڑتا کہ گناہ کا انجام کیسا ہوتا ہے، مگر وقت نے ایسا کام کیا۔ سال گزرتے گئے اور لوگوں کی یادیں مدھم پڑتی گئیں۔ ان مورتوں کو جوتے مارنے کی رسم وقت کے ساتھ ساتھ کمزور ہوتی گئی، پھر لوگوں نے انہیں ہاتھوں سے مارنا شروع کر دیا۔ ان کے نزدیک یہ مورتیاں بدی کا نشان تھیں، مگر آہستہ آہستہ ایک عجیب رسم بن گئی۔ لوگ مورتوں کو ہاتھ لگا کر گزرتے جیسے یہ کوئی مقدس مقام ہو۔ رفتہ رفتہ یہ رسم مقدس عقیدت میں بدل گئی۔ جو مورتیاں پہلے بدی اور بے حرمتی کی علامت تھیں، وہ اب لوگوں کے لیے ایک مقدس نشانی بن گئی۔ لوگ ان کے پاس آ کر دعائیں مانگتے، ان مورتوں کو چھوتے اور اپنی مرادیں مانگتے۔ جو چیز عبرت کا نشان تھی وہ اب جاہل لوگوں کے لیے پرستش کا مقام بن چکی تھی۔ یہ وہی نائلہ اور اصاف تھے جو اپنی محبت اور خواہش کی آگ میں دنیا کے خدا کے گھر کی بے حرمتی کر بیٹھے تھے۔
اور آج وہ خود ایک ایسی داستان بن چکے تھے جسے وقت نے تو بھلا دیا مگر لوگوں کی جہالت نے انہیں معبود کا درجہ دے دیا۔ یہ کہانی ایک عبرت ہے اس بات کی کہ گناہ کبھی معاف نہیں ہوتا اور اس کا انجام ہمیشہ عبرتناک ہوتا ہے، مگر افسوس کہ انسان کبھی کبھی اپنی ہی غلط فہمیوں اور جہالت میں پھنس کے عبرت کو بھی بھول جاتا ہے۔ نائل اور اصاف کا یہ انجام اس بات کی یاد دہانی ہے کہ خواہشات کی اندھی ڈور انسان کو کس طرح تباہی کے دھانے پہ پہنچا سکتی ہے۔ شاید شہریار نے بھی وہ سب کچھ دہرایا تھا ایک بدلاؤ کے ساتھ، اور میری خاموشی بھی اس دنیا کی نظر میں قابل ہمدردی بنا رہی تھی۔ چچا سمجھ چکے تھے کہ یہ خدا کی سخت پکڑ ہے، اب یہاں رہنا بھی ان کے لیے نئی مشکل تھی، سو انہوں نے واپس پاکستان جانے کا فیصلہ کیا۔ ان کی طرف سے اب مجھ پر کوئی زور زبردستی نہیں تھی، فیصلہ لینے کا اختیار میرے پاس تھا۔ چچا نے مجھے کہا کہ میں پاکستان جا کر شہریار سے الگ ہو جاؤں اور اپنی مرضی سے زندگی گزاروں۔ شاید ان کا ضمیر اب جاگا تھا، وہ شخص جس نے شادی کے 1 سال کے بعد ہی مجھے دنیا سے اتنا بیزار کر دیا کہ میں خود سے بھی خوف کھانے لگی۔ آج وہ اس قدر تکلیف میں چیختا کہ گھر سر پہ اٹھا لیتا۔ میری ہر طرح ان لوگوں سے اور دیواروں سے مجھے خوف آتا، لیکن میں جب بھی اس کے پاس ہوتی وہ میری طرف دیکھتا رہتا، لیکن مجھے ابھی بھی اس سے خوف آتا تھا۔ میں اس کے پاس نہ جاتی، ارد گرد کے لوگ ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے مسلسل شہریار کو مینٹل ہاسپٹل منتقل کروانے کا کہہ رہے تھے۔ چچا نے وہاں پر سب کچھ بیچ کر وطن واپس آنے کا سوچا۔ امی ابا ابھی تک مجھ پر آ کر گزرنے والی قیامت سے ناآشنا تھے، وہ کس قدر میرے لیے پریشان ہوں گے۔ اگر بابا کے وسائل اتنے زیادہ ہوتے تو وہ ضرور اب تک مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں پہنچ جاتے۔ نہ جانے چچا نے انہیں میرے بارے میں کیا کہا ہوگا۔ پھر آخرکار وہ دن بھی آ گیا جب مجھے اپنے پاکستان کی سرزمین دیکھنا نصیب ہوئی۔ دل کی بنجر زمین پر جیسے صدیوں کے بعد کوئی ٹھنڈی پھوار گری۔ میں بابا کے گلے سے لگ کے خوب روئی، وہ خود مجھے اور میری حالت کو دیکھ کے پریشان اور آبدیدہ تھے۔ چچا نے انہیں یہی بتایا کہ شہریار کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ انہوں نے مجھے کچھ بھی بتانے سے منع نہیں کیا تھا، شاید وہ خود بھی بھائی کے سامنے پشیمان تھے۔ انہوں نے وہاں پر کرائے کا ایک مکان دیکھ لیا، جبکہ میں بابا لوگوں کے گھر پہ رہتی۔ میں اکثر اپنے کمرے میں خاموش پڑی رہتی۔ شاید اب میں اس چیز کی عادی ہو چکی تھی، میں سب کچھ بابا کو بتا دینا چاہتی تھی۔ وہ بھی میری حالت دیکھ کس قدر پریشان تھے، لیکن کیا کرتی۔ یہ سب میں یہ ایسا تھا کہ جس سے باہر نکلتے ہوئے مجھے صدیاں بیت جاتی۔ حوصلہ، صبر، برداشت، نہ جانے مجھ میں کیا تھا جس نے مجھے پتھر کا بنا ڈالا۔ زندگی کی دو راہیں میرے سامنے تھی، ہر ایک پر چل کر ایک بار پھر سے مقدر آزماؤں یا پھر واپس لوٹ جاؤں۔ میں نے کسی کو کچھ بھی نہیں بتایا اور بالآخر مقدر کو آزماتے ہوئے ایک بار خود کے حق میں خود ہی فیصلہ کیا۔ میں نے اپنا سامان پیک کیا اور بابا کے ساتھ اپنے سسرال چلی گئی۔ چچا اور چچی مجھے دیکھ کے سخت حیران تھے، شاید انہیں یقین نہیں تھا کہ میں واپس آؤں گی۔ میں خاموشی سے اندر چلی گئی۔ شہریار بیڈ پر تھا، وہ بھی مجھے حیران کن نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا دماغ سب کچھ سمجھتا تھا۔ میں جب بھی اس کی طرف دیکھتی تو اب اس کی آنکھوں میں پشیمانی ہوتی، بے بسی ہوتی، پھر تکلیف ہوتی۔ مجھے دیکھ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ میں وہیں پر رہ کر اس کی خدمت کرنے لگی۔ میں نے کسی کو کچھ بھی نہیں بتایا، چاہے وہ نہ سمجھنا، چاہے وہ جو بھی تھا، لیکن میرا تو مجازی خدا تھا۔ وہ چچا اور چچی مجھ سے شرمندہ تھے اور میں نے انہیں معاف بھی کر دیا۔ وقت اب میرے ہاتھ میں تھا۔ میں کبھی بھی ان سے وہ سلوک نہیں کر سکتی تھی جو ان لوگوں نے مجھ سے رکھا۔ بیٹے کی تکلیف نے انہیں کس حد تک خدا سے جوڑ دیا کہ شہریار کی تکلیف کسی سے بھی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ ہم نے بمشکل اسے ہسپتال ایڈمٹ کروا دیا۔ اس رات میں نے خدا سے گڑ گڑا کر اس کے لیے دعائیں مانگی۔ وہ غفور الرحیم تھا، وہ ضرور معاف کر دیتا۔ گناہوں کی پکڑ بھی جوانی میں ہی ہوتی ہے اور معافی بھی جوانی میں ملتی ہے۔ میں نے اس کی ہر ظلم و ستم کو نہ دل سے معاف کرتے ہوئے اس کے لیے دعائیں مانگی کہ وہ جلد سے جلد صحت یاب ہو جائے، اللہ اسے اس تکلیف سے نجات دے۔ اور اسی صبح جب ڈاکٹر نے ہمیں یہ نوید سنائی کہ وہ ٹھیک ہونے کے قابل ہے، یعنی کہ امید تو لگ گئی تھی، میں نے ہر بات کو پس پشت رکھتے ہوئے اس کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ یقین کیجئے انسان برا نہیں ہوتا، گناہ برے ہوتے ہیں۔ نفرت انسانوں سے نہیں بلکہ گناہوں سے کی جاتی ہے۔ چچا چچی کا رویہ مجھ سے ایسے تھا جیسے میں ان پر ایک بہت بڑا احسان کر رہی تھی، اور شہریار وہ تو مجھ سے اس قدر مانوس ہو گیا تھا کہ وہ صرف گھر میں میری ہی بات مانتا۔ میں اسے باتیں سمجھاتی، اسے تسلیاں دیتی، اور ایک روز آخرکار اس کے ہاتھ پاؤں کچھ اس قابل ہوئے کہ وہ سہارا لے کے چل پھر پائے۔
یہ بھی خدا کی ایک نعمت تھی، خدا نے اسے ایک اور موقع دیا تھا۔ اس روز میں نے اسے سہارا دے کر پہلی بار وضو کروایا۔ وہ حیرت زدہ سا میری طرف دیکھتا رہا۔ میں نے اسے جائے نماز پر لا کے کھڑا کیا۔ میرے ساتھ کھڑے ہو کر وہ دہراتی رہی اور وہ جہاں تک ممکن تھا اشاروں سے نماز پڑھتا رہا۔ شاید یہ زندگی میں اس کی پہلی نماز تھی۔ اس کا چہرہ، اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر تھے، اس کے ہاتھ پاؤں، اس کا پورا جسم لرز رہا تھا۔ اس نے سجدے میں سر رکھا اور پھر اس قدر ٹوٹ کر رویا کہ ہم تمام اہل خانہ کی آنکھیں نم تھیں۔ چچا چچی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئے، وہ بھی اپنے بیٹے کی طرح ہزاروں کی طرح رو رہے تھے۔ وہ آج اپنے رب کے سامنے پشیمان تھے اپنی ہر غلطی پر، اور پھر کیسے ممکن ہے کہ ہم اس کے سامنے گڑ گڑائیں اور وہ نہ سمیٹ، ہم اس کے سامنے ٹوٹ کے بکھر جائیں اور وہ نہ سنبھالے؟ یہ بات تو اس کے شایان شان ہی نہیں۔ یہ ہماری آنکھوں دیکھا معجزہ تھا جب شہریار نے خود سجدے سے سر اٹھایا اور میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے اس کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو تھام لیا۔ میں نے آپ کو خدا کی رضا کے لیے معاف کیا شہریار، میں نے معاف کیا۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کن کا انتظار اتنی شدت سے کرو کہ فیکون کا نظارہ تمہیں حیران کر دے۔ اور میں حیران تھی کہ معجزے پر، اور شکر گزار تھی اس پروردگار کی جس کا ہر حال میں شکر ادا کرنا لازم ہے۔